من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجره للاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات. آپ میں سے جو بھی قبرستان کے قریب سے گزرے اہلیان قبرستان کو کچھ دے کر جائے، خالی نہ جائے. اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ دینے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اور زیادہ فائدہ دینے والے کو ہوگا ان کی بنسبت جنہیں دیا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں آتا نا. وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 11 مرة، کچھ بھی نہیں آتا. اور سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ 11 بار پڑھ لے. ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ، پھر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو ایصال کر دے. اب فائدہ دیکھیں اس کا کیا ہے. اوتیہ من الاجر بعدد الاموات، اس نے 11 بار پڑھا اور قبرستان کے مردوں کے لیے ایصال کیا. اکیلے مردے کو 11 بار ثواب ملے گا. اوتیہ من الاجر بعدد الاموات، اور جتنے وہاں پر مردے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. مثلا آپ نکال شہر کے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر تو 1000 فار ایگزامپل، زیادہ لوگ ہوں گے لیکن 1000 قبر ہے وہاں پر. آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے کھڑے ہو کے 11 بار سورہ اخلاص پڑھی اور یہ پڑھ کے ان مردوں کو اشارہ کر دیا. اس کا اکیلے مردے کو 11 بار ثواب ملا اور آپ کو 11,000 بار ثواب ملا. اب دیکھیں فائدہ کس جانب زیادہ ہے، پڑھنے والے کی طرف زیادہ ہے یا جن کے لیے پڑھا گیا ان کے لیے زیادہ ہے؟ یہ ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک زندہ انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ایک لفظ بھی پڑھتا ہے نا. امام شافعی مالکی اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے وضو پڑھے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہے. لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ نہیں اس کو منع لگا سکتا بغیر وضو کے، لیکن زبانی پڑھ سکتا ہے. امام شافعی مالکی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے وضو پڑھتا ہے تو پھر اس کو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، ایک حرف کے بدلے میں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ لا اقول الف، ایک حرف ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ الف بلکہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. پھر آگے دیکھیں الف، یہ الف 3 حرفوں سے مل کر بنا الف. الف لام فا، لام الف تو پھر لام میم، پھر لام بنا میم، ایک یا اور ایک میم مل کے 3 حرفوں سے ایک میم بنا. اسی طرح ہر حرف جو ہے یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو 25 نیکیاں. یہ امام شافعی مالکی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ایک حرف جو پڑھے اسے 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ الف ایک حرف بظاہر ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لیکن ان میں الف لام میم اسی طرح پوری جو حروف تہجی ان میں ایک حرف میں 3 حروف ہیں. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی باوضو پڑھے اس کو 50 نیکی کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی باوضو نماز میں پڑھے، ہم پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی جائے،
یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھی جائے نماز میں تاکہ جلدی ہماری جان چھوٹ جائے، آزاد ہو جائے ہم. لیکن اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ باوضو عام حالت میں پڑھے اسے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں، اور جو بندہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. یہ ترغیب اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ تم ابھی زندہ ہو نا، یہ تو مر گئے ہیں، یہ دار جزا میں پہنچ چکے ہیں، آپ دار عمل میں ہیں. ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور زیادہ سے زیادہ کس آدمی کی یہ تمنا نہیں ہے کہ میں ایک ایسے ملک میں جاؤں جس کی کرنسی سب سے زیادہ بڑی ہو؟ ہر آدمی اس وقت یورپ میں جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں کی کرنسی مضبوط ہے. اس کرنسی کو دیکھتے ہوئے انسان اس کی طرف دوڑتا ہے زندگی کی پرواہ کیے بغیر. تو کیا اس زندگی کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو زندگی نہ ختم ہونے والی فار ایور ہے، ہمیشہ ہم نے وہاں پر رہنا ہے، یہاں تو عارضی ہے. اس زندگی کے لیے ہمیں کوئی کرنسی بڑی نہیں چاہیے. تو اللہ کے پیغمبر نے جو یہ ترتیب بتائی ہے کہ اگر آپ بے وضو پڑھیں گے تو 25 نیکیاں، باوضو پڑھیں گے تو 50 نیکیاں، نماز میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملے گی. یہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. تو میرے دوستو، یہ ابھی ہم دار عمل میں ہیں، دار جزا میں نہیں پہنچے. دار جزا میں جب ہم پہنچ جائیں گے پھر کسی کی مرضی ہے وہ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ہمیں کچھ دے کے جائے یا نہ دے کے جائے. لیکن آج ہم زندہ ہیں اور دار عمل میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں. آخری بات میں جو آپ سے گزارش کر رہے ہیں